5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 199، کتاب کا نام ہے قواعد زبان قرآن حصہ دوم، اور یہ بھی مفعول بہ سے متعلق ہے۔ سبق کا عنوان ہے مفعول بہ کی تقدیم لازم۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جملے فعلیہ میں عموماً 99% یہی ہوتا ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، فعلیہ جملہ ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں مفعول بہ کی تقدیم لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب فاعل کے بعد کوئی ضمیر ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو۔ نمبر 2، جب مفعول بہ کی ضمیر فعل سے متصل ہو۔ نمبر 3، جب فاعل پر حصر مقصود ہو۔ نمبر 4، جب مفعول بہ صدر کلام پر مشتمل ہو، الفاظ شرط یا الفاظ استفہام یا کم خبریہ پر مشتمل ہو۔ تو اس کی پہلی مثال ذرا دیکھ لیجئے آپ۔ فاعل کے ساتھ ضمیر ہو، جیسے اکرم الاستاذ تلمیذہ، اکرم الاستاذ تلمیذہ، تو یہاں تلمیذہ میں ہو کی ضمیر ہے، اکرم الاستاذ تلمیذہ، اکرم اکرام کیا، الاستاذ پہلے لایا گیا ہے، دیکھیے استاذہ مفعول بہ ہے، پہلے لایا گیا، تلمیذہ یعنی تلمیذ ذو کے اوپر پیش ہے، تو تلمیذہ میں ضمیر بھی ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد کا اکرام کیا، تو اپنے کی جو ضمیر ہے وہ استاد کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس لیے مفعول بہ کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں، جب فعل سے ضمیر متصل ہو، اکرمنی، اس نے اکرام کیا میرا، اکرمنی، تو نی یا متکلم کی جو ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے اکرمنی، اس کے بعد فاعل آیا ہے الامیر۔ تو یہ جیسے اہاننی، اکرمنی، تو یہاں ضمیر متصل ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا۔ اچھا، جب فاعل پر حصر مقصود ہو، یہ مثال بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اب اعادہ ہو رہا ہے اس کا، کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو یہاں بھی انما سے حصر پیدا ہوا ہے، تو یخشی کے بعد اللہ مفعول بہ پہلے لایا گیا ہے، العلماء کو بعد میں لایا گیا، العلماء مرفوع ہے، فاعل ہے یخشی اللہ، کیونکہ اللہ سے تو صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے، تو یہاں انما سے حصر پیدا ہوا ہے اور فاعل پر حصر مطلوب و مقصود ہے، اس لیے مفعول بہ کو مقدم کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تکوینی طور پر تو ساری مخلوق اللہ کے بندوں میں شامل ہے، لیکن صحیح علم و شعور رکھنے والے اللہ کے بندے عباد ہی اللہ کا صحیح خوف اور تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر مفعول مقدم ہے، اور العلماء یہ فاعل ہے اور یہ مؤخر ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ جب مفعول بہ صدر کلام ہو تو اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت اسماء استفہام کی ہے، جیسے من رأیت، رأیت آپ نے دیکھا، کس کو آپ نے دیکھا، من مفعول بہ ہے، مقدم ہے اور اس میں استفہام ہے۔ اسی طرح ماذا ترید، ماذا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، مقدم ہے، ترید آپ چاہتے ہیں، تو ترید یہ فعل فاعل ہے۔ رأیت آپ نے دیکھا، فعل فاعل ہے۔ تو اس میں شرط بھی وہ مقدم ہو سکتا ہے، جیسے ما تفعل من خیر تجزی بہ، یہ مثال ہم پہلے آپ کو سمجھا چکے ہیں۔
اور کم کے بارے میں بتا دیا تھا ہم نے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے بارے میں۔ کم استفہامیہ اس کے بعد کا اسم، اس میں تمیز ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور کم مفعول بہ ہے۔ قرأت، آپ نے پڑھا، کم کتاباً قرأت، تو کتنی کتابیں آپ نے پڑھی؟ اچھا، اور لیکن کم کتابن قرأت کہ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی۔ کم کتابن یہ کم استفہامیہ ہے، اس میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے کتابیں پڑھی گئی ہیں، اور کم خبریہ میں خبر دی جاتی ہے، یعنی بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی کم کو مقدم کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کی تحلیل یہاں پر 3 مثالیں ہیں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَالظَّالِمِينَ مفعول بہ مقدم ہے، اور اعد میں فعل فاعل ہے، اور اعد تیار کر رکھا ہے، فاعل چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، لہم جار مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے، عذاباً شدیدہ یہ بھی مفعول بہ ہے، مفعول بہ دوم ہے، مفعول بہ ثانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظالمین کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں لہم کی جو ضمیر ہے ہم ظالمین کی طرف رجوع کر رہی ہے، محلاً یہ بھی منصوب ہے اگرچہ کہ حرف جر لام کے ساتھ آئی ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک ضمیر منفصل ہے، مفعول بہ ہے، مقدم برائے حصر ہے یہ، اور نعبد میں فعل اور فاعل ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک تیری ہی، کسی اور کی نہیں، تیری ہی۔ اسی طرح ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ایاک ضمیر منفصل ہے، مفعول بہ ہے، مقدم ہے، حصر کا مفہوم دے رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تیری۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے تیسری مثال، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ تو یہاں فریقاً کو پہلے منصوب لایا گیا، مفعول بہ ہے، ہدا میں فعل فاعل ہے، اس نے ہدایت دی، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، فریقاً ہدا، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرا فریق، دوسرا گروہ وہ تھا جس پر ضلالت چسپاں ہو گئی۔ تو حق علیہم، حق فعل فاعل ہے، اور فاعل آگے جا کے آیا ہے الضلالۃ، کہ گمراہی ایک دوسرے فریق پر چسپاں ہو گئی۔ تو یہ سبق تھا مفعول بہ کی تقدیم کا، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اور یہاں اب دیکھ لیجئے والظالمین، ایاک اور فریقاً، یہ سب مفعول بہ ہیں، منصوب ہیں، لیکن جملے میں پہلے استعمال کیے گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 منٹ